السلام علیکم، MIM نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان وجہ اسفر۔ آج ہم موجود ہیں گلستان جوہر بلاک 16 میں، جہاں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس افطار ڈنر کے مہمان خصوصی ڈاکٹر فاروق ستار ہیں۔ اس افطار ڈنر کی جو وجہ ہے، کس وجہ سے یہ جو ہے افطار ڈنر جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے، کون کون سے لوگ یہاں پر مہمان خصوصی ہیں اور کیا مقصد ہے اس سب کو یہاں پر ایک ساتھ اکٹھا کرنے کا، وہ ہم جو ہے وہ اندر چلتے ہیں، مہمانوں سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ فاروق بھائی سے بھی پوچھتے ہیں کہ افطار ڈنر جو ہے پر ارینج کیا گیا ہے وہ کس خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ یہ ارینج کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کس سلسلے میں آئے تشریف لائیں؟ دعوت افطار میں آئے ہوئے ہیں پارٹی کے حوالے سے۔ پارٹی کے حوالے سے آئے ہیں، تو پارٹی کا کیا منشور کی اس پہ آپ کو علم ہے؟ MQM کے حوالے سے سر۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیں گے سر، فی الحال تو انجوائے کر رہے ہیں۔ نہیں، جو افطار میں آئے ہیں تو انجوائے تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر سے کچھ سوچ کے آئے ہوں گے نا۔ اچھی ہماری منظم جماعت ہے، اچھی تنظیم ہے ہماری، سپورٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یار میں سچ بولتا ہوں اور آپ لوگ لائیو کرو گے نہیں تو لہٰذا بیکار ہے میرا بولنا۔ سچ بولتے ہیں، سچ ہی بول دیں۔ کیا سچ بولوں بتائیں؟ جو آپ کے دل میں ہے وہ بول دیجئے۔ بھائی یہ حکومت تو بالکل نااہل ہے، ٹھیک ہے نا، اور بے غیرت بھی ہے، اور میرا نام امین شیخ ہے، بھلے آپ یہ بالکل اس کو ریلیز کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ہے یہاں پہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہاجر قوم کو تو تباہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم 92 سے برباد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی بہرحال زندہ ہیں میرے رب کی وجہ سے، اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ آئندہ کا لائے عمل کیا ہے؟ آئندہ کا لائے عمل یہ ہے کہ ابھی مردم شماری کا پروگرام چل رہا ہے، اگر یہ صحیح گنتی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہی ہوگی کاؤنٹنگ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مردم شماری ہے بائیو میٹرک ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ بائیو میٹرک کریں یا کچھ بھی کریں، سسٹم انہی کے پاس ہے۔ اچھا ایسا ہے؟ بالکل سسٹم انہی کے جیسے پاس، فورن کنٹریز کے اندر تو سب چیزیں بائیو میٹرک ہیں تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ ایمانداری سے ہوتا ہے، یہاں پہ سسٹم چلانے والے وہی ہیں۔ نہیں جیسے یہاں پر تھم امپریشن ہوتے ہیں نا، جی تھم امپریشن پورے دنیا میں تھم امپریشن ہے، جی وہ تھم امپریشن لگ گیا، اس کے بعد دوبارہ ایک امپریشن جو ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر سسٹم اگر ہو جائے پاکستان میں، بالکل اچھی بات ہے، اسی لیے کہ ویسا ہونا چاہیے ایمانداری کا۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹا ان کے پاس ہے، سسٹم ان کے پاس ہے، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، بھلے وہ وفاق ہو یا صوبائی حکومت ہو۔ ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ صوبائی حکومت کیا بول رہی ہے کہ 1 کروڑ 39 ہے، ٹھیک ہے، اور وفاق آج جو بول رہی ہے، وفاق بول رہی ہے کہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہیں، تو پھر کتنا فرق ہے اس میں؟ اور ہمارے شناختی کارڈ ID کارڈ جو بنے ہوئے ہیں وہ ID کارڈ کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے وہ 1 کروڑ 85 لاکھ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بے فارم اور دوسرے پیدائشی سرٹیفکیٹ یہ سب ملا کے کچھ تو ہے نا عوام یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور غیر مقامی جو لوگ ہیں ان کی بھی تعداد نہیں ابھی تک پتہ ہے۔ کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو قدم بڑھائیں، اللہ دے گا ان کو ہدایت۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں خواتین پیش رہتی ہیں، آگے رہتی ہیں، چاہے گھر ہو، باہر ہو، تنظیم ہو، کوئی بھی ویلفیئر ہو، کوئی بھی چیز چلانی ہو، اس میں خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، ان کی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ افطار ڈنر میں آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ واپس آتی ہے، سیٹ زیادہ ملتی ہے، تو کراچی کے حالات بدلنے والے؟ انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے آج تقریر کی ہے اس سے بھی بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا ظاہر ہوا، ان کا عملی کام تو اچھا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی اچھا رکھے اور اچھا ہی کام کرے، جو پورا کراچی ان کے ساتھ رہے۔ پھر انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے، دکھائی تو دے رہا ہے کہ یہ کافی اچھا کام کریں گے۔ اور تنظیمیں آئیں، کراچی کے حالات بدل گئے، کراچی کا اب جو حشر ہے وہ بہت ہی برا ہے، تو اب آنے والے حالات میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کراچی کیسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، ہر ایک نے ایک اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا سلسلہ ہے، کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے۔ اب تنظیموں سے ہٹ کے ظفر عباس صاحب ہیں، وہ الگ کام کر رہے ہیں، ہر کوئی چھپا والے ان کو دیکھا دیکھی الگ کام کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے سلسلہ کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے نام کے چکر میں لگا ہوا ہے، بس یہاں پہ یہی دکھ رہا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی غریب کا خیال رکھا جائے گا۔
इफ्तारियाँ दी जा रही है, की जा रही है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे, वो तो घरों में बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। और जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, सिलसिला एक बना रहे हैं, और ये सब सिलसिला और बस अल्लाह ताला कराची के हालात पे तो रहम ही करे। अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, वोट किसको देंगी आप? वोट तो मैं उसको दूंगी जो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। और मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं पूरी कराची या पूरी लेडीज़ को लेके बाहर निकलूँ, तंजीम में बाहर लेके निकलूँ, और जो इंसान अच्छा होगा उसी को वोट दिया जाएगा। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये सब चीज़ें बेकार थी। आपने ना कुछ किया ना कुछ हुआ, कोई पाकिस्तान नहीं बना बेटा, कुछ भी नहीं बना, और बस बेकार है सब सिलसिला। नहीं, हम तो अच्छा से अच्छा सिलसिला बनाए, खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें, ये सबका है, ये सबका पाकिस्तान है, सब पे हालात पे रहम करें। कराची मेन जगह है, मेन गढ़ है कराची, जो गरीबों से भरा पड़ा हुआ है। आप लोग गरीबों से वोट तो ले लेते हैं लेकिन ख्याल कोई नहीं रखता। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, सब अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए, किसी को पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मुझे अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, फिर देखें इंशाल्लाह मैं क्या करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, आप आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है वो डिनर का एहतमाम किया, डिनर में के एहतमाम का आपने शिरकत की, क्या मकसद है इस डिनर का? देखें, कराची की जहाँ बहुत सारी पहचान और शनाख्त है ना, वहाँ ये इफ्तार डिनर भी एक बड़ा ख़ासा है, क्योंकि एक बहाना और एक मौका है जिसके ज़रिए से लोग वक्त निकाल कर आपस में मुलाकात करते हैं। मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक मोहल्ले के लोगों की भी कहीं ना कहीं साल में 1 या 2 मरतबा गेट टुगेदर होती है, तो वो या तो इफ्तार डिनर पे होती है, या ईद मिलन होती है, या फिर 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर इस तरह लोग मिलते हैं। अब हर वक्त हर घर में शादी, मंगनी और सालगिरह तो नहीं होगी कि पूरे मोहल्ले को बुला लें। तो ये एक समाज मजहबी त्यौहार भी है और उसकी अपनी अहमियत है कि सब लोग यहाँ पर बैठें, और मुख्तलिफ़ अगर मकातिब और मसालिक से हैं तो पहले सुन्नी भाई रोज़ा खोलें, फिर हमारे शिया भाई खोलें, और जब हमारे शिया भाई खोल रहे हों तो उनके लिए भी इफ्तार का उतना ही एहतमाम होना चाहिए जितने सुन्नी भाइयों के लिए। ये नहीं कि हम सब सारी इफ्तार ख़त्म कर दें और जब हमारे शिया भाइयों की बारी आए तो उनको कुछ ना मिले। ये हम सब की आजमाइश है, एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एक दूसरे को साथ लेके चलना, एक दूसरे के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना, और एक दूसरे के एहसासात का भी, जज्बात का भी, कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसको ठेस पहुँचे। फारूक भाई, बुनियादी हकूक़ की आपने यहाँ पे बात की, तो मरदमशुमारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसमें मेरा आपका बुनियादी हक़ जो है वो इस तरह हज़म किया जाता है कि जिस पे कौमी इत्तफ़ाक़ राय है कि कराची वालों का जो बुनियादी मसला है वो उनकी सही शुमार और गिनती है। इनको गिना ही ना जाए, शुमार ना किया जाए, इनकी आबादी को दबाया, छुपाया, चुराया जाए। इस 66% आबादी छुपा दी गई, 32,000 इमारतें डिटेक्ट हुई। तो हमने शोर डाला, इतना आसमान सर पे उठा लिया हमने कि तब जाके वफाक से हमें कुछ सपोर्ट मिली, सेंसस कमीशन ने भी ताउन किया, और 32,000 इमारतें नज़र आ गई कि जिनमें या तो पहली मंजिल को गिना गया और उनके अफराद को, या दूसरी और तीसरी के बाद तो चौथी, पाँचवीं, कोई मल्टी स्टोरी, कोई हाई राइज़ है, कोई 5, कोई 6 मंजिला, नहीं गिना गया लोगों को, 32,000 इमारतों को। कच्ची आबादियों में तो मरदमशुमारी हुई नहीं। फिर उसके बाद जो नई बस्तियां हैं, गुलजार हिजरी और आपका गुलशन मेमार, सोराबगढ़ से आगे जाएं तो दाएं बाएं DHA, वंडर सिटी, बहरिया टाउन, वहाँ पर भी शुमार नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि महाजिरों को गिने, हम नहीं कहते किसी एक ज़बान बोलने वाले का शहर है। ये महाजिरों का, सिंधियों, बलोचों, पंजाबियों, पख्तूनों, हज़ारेवाल, सराइकियों, कश्मीरियों, गिलगितियों, बल्तियों, ये सबका शहर है। तो फिर सबको गिना जाए। असल डर सिंध के वडेरों को है जो 15 सालों से बिला शिरकत खैर इस सूबे के और फिर अर्बन शहरी सिंध के, कराची के इख्तियार और वसाइल और यहाँ के इख्तिदार पर कब्ज़ा करके बैठे हैं मसनूई अक्सरियत पर। उनकी अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत शहरों में रहने वालों की। कराची की आबादी भी कम से कम सिंध की 45% है, लेकिन उसको 33% कर दिया गया। अब उसे मज़ीद कम करके
30 اور 29% کی جو ہم نہیں مانیں گے, ہم نے مسترد کر دیا. لیکن اب شور ڈالنے سے مجھے امید ہے کہ کراچی کی آبادی جو پہلے سے کم کر دی گئی تھی 1.5 کروڑ, انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ صحیح آبادی گنی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ 3 کروڑ کا ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے کم از کم انشاءاللہ. اور باقی دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے, اور یہ ہمارے ایما پر ہمارے مطالبے پہ ہو رہی ہے تو ہم اتنی آسانی سے اپنی گنتی کو جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. فاروق بھائی, الیکشن کے حوالے سے آپ لوگ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے تیاری ہے کہ مردم شماری صحیح ہو جائے نا تو حلقہ بندیاں صحیح ہو جائیں گی, حلقہ بندیاں صحیح ہو جائیں گی تو ہم تو تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, کیونکہ ایم کیو ایم کے زمانے میں ہی کام ہوا ہے, ایم کیو ایم کے میئر حضرات نے ہی کام کیا, ایم کیو ایم کے بعد کسی نے بھی کام نہیں کیا. پی ٹی آئی آئی, کوئی بھی آئی, پیپلز پارٹی کے پاس تو سارا اختیار و اقتدار تھا, کوئی کام نہیں ہوا. وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے پاس تھی, کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. پانی کا K4 کا منصوبہ, نکاسی آپ کا, سرکولر ٹرین, کوئی کام نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کام ہوگا تو یکجہتی, اتحاد اور اپنی طاقت سے ہوگا. ہمیں وہ طاقت بنانی ہے, انتخابات میں زیادہ زیادہ سیٹیں نکالنی ہے, پھر یہ ہمارے حقوق انشاءاللہ تشتری میں لا کر دیں گے. ہم جا کر بیٹھ جائیں گے کسی جگہ ایم اے جناح روڈ یا مزار قائد پہ, اگر انتخابات جیتنے کے بعد بھی حقوق نہیں ملتے, اور انشاءاللہ مردم شماری میں یہ آ کر ہمیں وہاں گنیں گے, ہم اپنے آپ کو گنوائیں گے. اگر ہمارے گھروں میں ہمیں نہیں گنا گیا تو ہم مزار قائد پر جا کے اپنے آپ کو گنوائیں گے. اس کی تیاری کریں تمام کراچی والے. اب بیٹیاں ہوں, بیٹے ہوں, بہنیں بھائی ہوں, اب شامل ہو جائیں. پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے, پنجاب سے آتی ہے, وہ وہاں کا جھگڑا ہے. کراچی کی ایک شناخت ہو, اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. کراچی کی ایک پارٹی ہونی چاہیے, کراچی کا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہر جماعت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فاروق بھائی جو بات کہہ رہے ہیں, خالد مقبول بھائی جو بات کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی جو بات کہہ رہے ہیں, اب ہماری بات کو سنو, ہماری سنو, کہانی سنو, مہاجروں کی سنو, کراچی والوں کی سنو. بہت شکریہ. ہمیں پیار ہوا تھا اپنے شہر سے اور اقرار فاروق بھی بھائی, ہوا. آپ لوگوں کے دور میں واقعی کراچی کے حالات جو ہے نا وہ الگ تھے. کراچی بہت زبردست تھا, اور اب کراچی کا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے, کوئی حال پرسرار حال نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ واپس انشاءاللہ آئیں گے تو پھر کراچی ہمیں ویسے ہی واپس نظر آئے گا. میرے خیال میں اس سے اچھا نظر آئے گا اگر ہم نے وہ ہدف حاصل کیا کہ ساری مڈل کلاس, پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک نئی قیادت, ایک نئے چہرے اور بڑے تازہ دم جو ہے وہ دستہ تیار کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ تیار کریں. 50% ہمارا کوٹا ہوگا, 50% ہمارے بچوں کا کوٹا ہوگا. نوجوان لوگ جو آج کل حالات سے پریشان ہیں, نوجوان خاص طور پہ, ان کے لیے آپ کی کیا منصوبہ بندی؟ دیکھیں اسی لیے ان کی پریشانی ہے کہ وہ بھی آگے اس ذمہ داری کو سنبھالیں. سب اپنی اپنی پریشانیاں دور کریں, اپنا حصہ ڈالیں. ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو موقع دیں, جو تانو سواد نہ آوے تو پیسے واپس. صحیح, بہت شکریہ آپ کا فاروق بھائی.